اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہیں بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. اچھا. تو ہم نے کہا جی پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اسے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیات اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے, لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات کا نہ ہوتا, عزت کا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کیا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں, ہمارے ہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت, یہ کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب, ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک. صحیح, پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ, ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی, ہاں ان کی ڈیٹیل اور کچھ فنڈامنٹلس پر ہمارا اتفاق نہیں. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا, وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی, لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر, یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے, اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے؟ واللہ اعلم.